قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. اس باب میں بعض لوگوں کے ایک انتہائی فاسد عقیدے کی اور بہت ہی گھٹیا سوچ کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے. یہ سوچ منافقین کی تھی اور مشرکین مکہ کی بھی، اور وہ سوچ تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو حکمت سے خالی قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو مجرد مشیت ماننا، ایسی مشیت جو حکمت سے خالی ہوتی، اور یوں اللہ رب العزت کی تقدیر کا انکار، اور اس قسم کے بہت سے مفاسد. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس باب میں اس تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے حسن ادب کے تقاضے ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور ایسے عناصر کی تردید کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے. یہ بدگمانی کسے پیدا ہوئی اور کیسے پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی؟ یہ پیدا ہوئی جنگ احد کے بعد، بقول ان کے اللہ تعالیٰ کی جماعت، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تقریباً سب کو زخم لگے، بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی زخم لگے، دندان مبارک شہید ہوئے اور ایک تکلیف پہنچی. تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ ہونا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فیصلوں کے ساتھ بدگمانی پر محمول کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں نعوذ باللہ وہ غلط ہیں، اور جو کچھ زخم اور شہادتیں لاحق ہوئیں یہ نہیں پہنچنی چاہیے تھی. تو ایک طرح سے یہ تقدیر کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے حکمت بالغہ کا انکار، اور اسی بنیاد پر یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چھوڑ دے گا اور یہ ہمیشہ ہزیمت اور شکست خوردہ ہوں گے، اور جو غلبہ دین کے وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. انہی سے ایک بدگمانی کی بنیاد پر بہت سی بدگمانیاں پیدا کر لی گئیں جو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ سوء ادب اور کمال توحید کے منافی، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے اس کا انکار، تقدیر کا انکار، یہ بہت سے مفاسد یہاں پیدا کر لیے گئے.
ان دونوں آیات کریمہ میں، پہلی آیت سورہ آل عمران کی اور دوسری سورۃ الفتح کی، ان میں منافقین اور مشرکین کی انہی بدگمانیوں کا ذکر۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ یظنون، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یظنون بمعنی یعتقدون، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا یسبق الی اذہانہم من الوہم، کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں وہم سمایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو کہ ناحق ہے، غیر الحق، ناحق، غلط، جو حق کے منافی ہے۔ ظن الجاہلیہ، اس قسم کا گمان جاہلیت میں لوگوں کے دلوں میں تھا، اس قسم کے عقیدے دور جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، اور یہ ابھی تک انہی اوہام میں گرفتار ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں بدگمانیاں ان کی قائم ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس معاملے میں کوئی اختیار یا ہماری رائے لی جائے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ ہر قسم کا امر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی مشیت نافذ ہے، اور اس کی ہر مشیت حکمت کے ساتھ ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو مؤمنین کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اور اس کی پوری مشیت کمال کی ہے، اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، ہر فعل حکمت کے ساتھ ہے، اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، انہوں نے منافقین اور مشرکین کے ان اوہام کی اور ان کے ظنون، اور جو ان کا ایک عقیدہ تھا، جو ان کے افکار تھے، وہ بتلائے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ الظانین باللہ ظن السوء، اس سے مراد مشرکین بھی اور منافقین بھی۔ مشرکین اور منافقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ آیت کے آغاز میں مشرکین کا بھی ذکر اور منافقین کا بھی ذکر۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر برائی کا دائرہ ہے، ان پر برائی کا دائرہ ہے۔ دائرے سے مراد یہ کہ یہ برائی میں گھرے ہوئے ہیں، دائرے میں جو چیز ہو دائرہ اس کو گھیر لیتا ہے پوری طرح۔ یہ لوگ بھی برائی کے دائرے میں ہیں، اور دائرہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مستحق عذاب اس بدگمانی کی بنا پر، کیونکہ یہ بدگمانی کفر تک پہنچتی اور ایمان کے منافی ہے اور کمال توحید کے منافی۔ تو ابن قیم نے کیا فرمایا؟ فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، ان کی بدگمانی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، ورنہ احد میں رسول زخمی کیوں ہوا، صحابہ شہید کیوں ہوئے، اتنا نقصان کیوں ہوا؟ اگر یہ اللہ کی جماعت ہے تو اللہ کی جماعت کو تو غالب ہونا چاہیے۔ یہ بدگمانی۔ وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ، اور یہ کہ جو معاملہ ہے دین اسلام کا اور نبی علیہ السلام کی دعوت کا، وہ اضمحلال اور ضعف اور کمزوری کا شکار ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ دین کا معاملہ مزمحل ہو کر ختم ہو جائے گا۔ جس طرح جنگ احد میں اتنا نقصان ہوا، یہ نقصان آگے ہوتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ دین اضمحلال کا شکار ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ بدگمانی ہے۔ وَأَنَّمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ، یہ جو کچھ
نقصان ہوا نبی علیہ السلام کو، صحابہ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی حکمت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اپنی جماعت کے بارے میں، اتنے قتل، اتنے زخم، تو اس میں کون سی حکمت ہے؟ حکمت بالغہ تو جماعت کے نفع میں پنہاں ہے کہ جماعت ہمیشہ غالب رہے، ہمیشہ نفع میں رہے، کبھی نقصان نہ اٹھائے، تو یہ کون سی حکمت ہے؟ ففسر بانکار الحکمہ، تو منافقین کی ساری بدگمانی اس میں کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار، نمبر دو، انکار القدر اور تقدیر کا انکار، وہ انکار ان یتیم امر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کا انکار کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ مکمل ہو اور آپ کا معاملہ چھا جائے اور آپ کا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے، تو ان کی اس بدگمانی میں یہ سارا انکار موجود ہے۔ وَأَن يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا، یہ قرآن نے بار بار خبر دی۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو ان کی بدگمانی کیا تھی کہ یہ دین کیسے غالب آئے گا؟ اگر شکست اور ریخت کی یہی خبر، یہی کیفیت رہی، آگے اور نقصان ہوں گے، تو یہ معاملہ تو مزمحل ہو جائے گا۔ تو نصرت اور غلبے کے وعدے وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ منافقین کی باتیں، ان کی بدگمانیاں، ان کی کج فہمی، حالانکہ یہ معاملہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بھرا ہوا تھا، حکمتوں سے خالی نہیں تھا، بہت اس میں حکمتیں پنہاں اور پوشیدہ ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ ہوا، صحابہ کو زخم لگے اور 70 صحابہ شہید ہوئے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو پہچان لے، سچے مومنوں کو پہچان لے۔ مومنین اس سارے واقعے پر اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اور مضبوط اور متمسک ہو گئے، جن کے ایمان میں نفاق تھا، کذب تھا، انہوں نے بدگمانیاں کی، تو سچے مومن پہچان لیے گئے اور منافق بھی پہچان لیے گئے۔ یوں دوسرا فائدہ ظاہر ہوا، اور وہ تمحیص کا۔ تمحیص سے مراد اہل ایمان کا متمیز ہونا، ان کی صفوں کا جدا ہونا، منافقین سے ممتاز ہونا، متمیز ہونا، ان سے الگ ہونا، صفیں جدا ہو گئی۔ دیکھیں جنگ بدر میں منافقین آئے تھے، مگر کچھ کفار کی جو شوکت اور ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جنگ بدر کا نتیجہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا غلبہ، 70 کفار کا قتل، واصل جہنم ہوئے، اور بے تحاشا ان کا نقصان ہوا۔ تو منافقین یہ سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہاں حق ہے اور یہاں فتح ہی فتح ہے، کہ 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 کے لشکر جرار کو تہہ تیغ کر دیا۔ ابو جہل جیسے ماہر اور بہادر کمانڈر تک کو قتل کر دیا گیا۔ تو لگتا ہے یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، فتح ہی فتح ہے، اور کامیابی ہی کامیابی۔ تو اسے منافقین صفوں میں داخل ہو گئے ان فائدوں کو سمیٹنے کے لیے۔ ان کی نظر دار آخرت کی طرف نہیں بلکہ دنیاوی فوائد کی طرف تھی۔ اب جنگ احد میں حکمت الہی، صحابہ زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب منافقین کیا سمجھے کہ نہیں، یہاں بھی مار پڑ سکتی، یہاں بھی مار پڑ سکتی، پٹائی ہو سکتی۔ اب وہ دین سے دور ہوئے اور مسلمانوں کا ایمان اور مستحکم ہوا اور مضبوط ہوا، کیونکہ وہ ان شہادتوں کو نقصان نہیں سمجھتے۔ جنگ احد میں ابو سفیان دندناتا پھر رہا
اور کہتا ہے کہ یوم بیوم سواء بسواء، آج کا دن اس دن کے برابر ہو گیا. تم نے بدر میں ہمارے 70 مارے، ہم نے احد میں تمہارے 70 مار دی، بدلہ چکا دیا، حساب برابر کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو کہ لیسا سوا، برابری نہیں. برابری کہاں ہے؟ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے 70 مقتول جنت میں گئے اور تمہارے 70 مقتول جہنم میں گئے. برابری کہاں ہے؟ کوئی سوچ اور فکر کا پیمانہ دنیا تھوڑی، آخرت ہے. مومن آخرت کی سوچتا ہے، تو برابری کہاں کی؟ تمہارے سارے مقتول جہنم میں گئے اور ہمارے سارے مقتول شہداء. تو یہ تمحیص جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. مسلمان اپنے آپ کو متمیز کر کے رکھیں، اہل کفر سے، اہل شرک سے، اہل بدع سے متمیز کر کے رکھیں، ان سے دور رہیں. یہ صفوں میں جو ہے وہ یہ جدائی جو پیدا ہو گئی جنگ احد کے نتیجے میں، مومنین کا ایمان نکھر گیا اور منافقین کا نفاق واضح ہو گیا. وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے خود اس حکمت کا ذکر کیا کہ تمحیص اور تمیز پیدا ہو جائے، جو کہ بہت بڑی حکمت ہے. اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا، تعلق باللہ بڑھ گیا، آخرت کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہو گیا. اور منافقین جن کی ہر قسم کی سوچ کا محور صرف دنیا ہے، وہ الگ تھلگ ہو گئے، وہ نمایاں ہو گئے. یہ تمحیص جو ہے یہ حاصل ہوئی، جو کہ جنگ بدر کے نتائج میں سے سب سے اہم نتیجہ. اللہ پاک نے یہ بھی حکمت بیان کی، یتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ شہید پکڑے، کچھ شہید تم میں سے بنائے، کہ تم میں شہادتیں ہونی چاہیے. جب شہید کا خون میدان جہاد میں گرتا ہے تو کتنا اللہ راضی ہوتا ہے. اور ایسے میں اللہ کی نصرت کیوں نہیں آئے گی؟ شہادتوں کو منافقین اور کفار نقصان قرار دیتے، ہمارے اتنے مارے گئے، مسلمان اسے نقصان قرار نہیں دیتے. کوئی صحابی میدان جہاد میں شہید ہو کر گرتا تو ہنی اللہ الشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو، مبارک بادی کی آوازیں گونجتی، اس کو شہادت مبارک ہو. تو یہ ایک معنوی کامیابی ہے. بظاہر تعداد کی کمی ہے کہ 70 مسلمان کم ہو گئے، لیکن یہ معنوی کامیابی ہے. ان شہادتوں پر اللہ کتنا راضی ہوگا اور کس قدر نصرت اور مدد اور فتح کے فیصلے فرمائے گا. تو آگے چل کر یہ چیز کتنی نافع ہوگی، جیسا کہ حالات نے یہ بات ثابت کی. اور یہ شہادت کتنا یعنی صحابہ کے لیے ایک امتیاز، علو درجات اور رفعت مکان کا ذریعہ بن گئی. 2 شہدائے احد کا ذکر اختصار کے ساتھ. ایک جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے شہید. اگلے روز نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ان اللہ تکلم اباک کفاحا، جابر تمہارے باپ کا کیا رتبہ ہے، شہدائے احد میں سے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے روبرو باتیں کی سامنے بٹھا کر، اور بات کیا کی، میرے بندے مجھ سے مانگ، کیا مانگتے، کہ معمولی شرف ہے. اور جناب عبداللہ بن جابر نے کیا مانگا کہ یا اللہ یہ شہادت کی موت، اتنی اس میں لذت ہے کہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، پھر تیری راہ میں شہید ہو کر اسی راستے سے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، ہمارا اٹل فیصلہ، یہ فیصلے ہو چکے ہیں، یہ نہیں ہوگا. یہ سامنے بٹھا کر باتیں، یہ کس چیز کا اعزاز ہے؟ منافقین کس چیز کو حکمت سے خالی قرار دے رہے؟ یہ چھوٹی حکمت ہے. چلیں عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سابقین میں سے، کبار صحابہ میں سے ایک نو مسلم کا ذکر لے لیجیے. عمر بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے تھے اور اسلام بھی ابھی کچھ عرصہ قبل قبول کیا تھا. ان کے بیٹے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اپنے باپ کو دعوت دیتے، یہ قبول نہ کرتے، اور بیٹے رات کو
جو گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا اس کو نکال لاتے اور کہیں دور جا کر پھینک آتے. صبح اٹھتا اپنے معبود کو دیکھتا نہ پاتا, بڑبڑاتا وہ باہر نکل جاتا, اس کو تلاش کرتا پھر لے کر آتا. ایک دن کنویں میں پھینک دی. صبح گیا کنویں میں جا کر دیکھا پڑا ہوا, تو اللہ نے بات ذہن میں ڈال دی کہ یہ کیسا معبود ہے, اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, روزانہ مجھے اس کو تلاش کرنا پڑتا. نقطہ توحید ذہن میں آ گیا, اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جنگ احد کا وقت آ گیا, کہا کہ میں بھی جاؤں گا. بوڑھے تھے, میں بھی جاؤں گا. بچوں نے سمجھایا کہ ایک تو آپ بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, پھر لنگڑے بھی ہیں. لیس علی العارج حرج ولا علی العارج حرج, لنگڑوں کو اللہ نے معذور قرار دیا. کہا کہ کچھ بھی ہو میں جاؤں گا. نبی علیہ السلام تک یہ معاملہ پہنچا. آپ نے بلا لیا کہ تمہارے بیٹوں کا موقف درست ہے, تم معذور ہو, نہ جاؤ, لنگڑے بھی ہو. کہا کہ یا رسول اللہ اتعرج بعرجتی فی الجنہ, لنگڑا ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ میں لنگڑا کر جنت میں ان سے پہلے پہنچ جاؤں. جب یہ عزم دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اپنے باپ کو مت روکو, جانے دو. اور چلے گئے اور شہید ہو گئے. شہادت کا اعزاز حاصل ہو گیا. اور ایک عجیب واقعہ رونما ہوا. بیٹوں نے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کو ہم مدینے لے جائیں, وہاں جا کر دفن کریں. فرمایا کہ ٹھیک ہے لے جا سکتے. ان کی میت کو اونٹ پر ڈالا گیا اور اونٹ کا رخ مدینے کی طرف کیا گیا. اس کو چلانے کی کوشش کی گئی, اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. اس کے رخ کو میدان احد کی طرف پھیرتے تو چل پڑتے, مدینے کی طرف کرتے رک جاتا. بار بار یہ کوشش کی گئی لیکن اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا. بالآخر اسے میدان احد ہی میں شہدائے احد کے ساتھ دفن کر دیا گیا. لیکن اونٹ کا یہ معاملہ فہم سے بالا تر, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, مدینے کی طرف کیوں نہیں جا رہا اور احد کے میدان کی طرف کیوں جا رہا ہے. کسی کے پاس کی کوئی وجہ موجود نہیں تھی. بچوں نے کہا شاید والدہ کے پاس کوئی وجہ ہو, کیونکہ سب سے آخر میں یہ والدہ سے ملے تھے. گھر آئے, اپنی ماں سے پوچھا, واقعہ بتایا. ماں نے کہا کہ ہاں میرے پاس اس کا علم ہے, تمہارے باپ کو میں نے تیار کیا احد کے لیے, ہتھیار پہنائے, اور مجھے یہ ڈر تھا اپنے بڑھاپے کی بنا پر یہ کمزوری نہ دکھا دے اور میدان چھوڑ کر بھاگنا ہے. اگر یہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تو یہ ایک مستقل طعنہ بن جائے ہم پر, ہماری قوم پر, ایک دھبا جو کبھی دھلے گا نہیں کہ یہ وہ قوم ہے جن کا ایک شخص میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ آیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے باپ کو پکا کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہی تھی کہ تم تو واپس بھاگ آؤ گے, تم تو معرکہ برداشت نہیں کر سکو گے. وہ کہتا نہیں میں نہیں بھاگوں گا, مگر میں بار بار کہتی کہ تم بھاگ آؤ گے تاکہ اور پکا ہو جائے. نہیں میں نہیں بھاگوں گا, جمع رہوں گا, ڈٹا رہوں گا. چنانچہ تمہارے والد جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مدینے واپس لے کر نہ آنا. یہ سبب تھا کہ اونٹ نہیں مدینے کی طرف آ ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد بلکہ شہید کی دعا کو قبول کر لی کہ مجھے مدینے واپس نہ لے کے آنا. کتنا بڑا اعزاز ہے. علامہ ابن رجب نے ایک واقعہ نقل کیا, اس کی سند ذکر نہیں کی, کہ جنگ احد کے تقریباً 40 سال بعد وہاں ایک سیلاب کا پانی گزرا اور ایک قبر کھل گئی. اس قبر کی جو قبر کا مقبور تھا وہ صحیح تھا, بالکل جسم صحیح, اور اس کا ہاتھ طبعی رکھا ہوا نہیں تھا, جیسے ہاتھ سیدھا رکھتے ہیں میت کا, اس کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا. تو لوگوں نے سوچا کہ اب یہ قبر کھل ہی گئی ہے تو ہاتھ کو اٹھا کر سیدھا کر دیں تاکہ اپنے طبعی مقام پر آ جائے. وہ ہاتھ کو اٹھایا تو وہاں سے خون جاری ہو گیا. ہاتھ کو سیدھا رکھا, دوبارہ ہاتھ وہیں آ گیا, پھر سیدھا کیا, پھر وہیں آ گیا. اسی طرح ان کو دفن کیا گیا. جو بعض کبار صحابہ تھے انہیں دکھایا گیا
کہ یہ قبر کس کی ہے، یہ کون مقبور ہے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ شہادت کا اعزاز، تم اس کو نقصان سمجھتے ہو. للشہید عند اللہ ست خصال، ایک شہید انسان کے لیے اللہ کے ہاں 6 اعزاز ہیں. 6 اعزاز ہیں ایک شہید کے لیے. اور پہلا اعزاز کیا ہے؟ شہادت کے پہلے ہی لمحے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، پہلے ہی لمحے. اور وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید گرتے گرتے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، یہ میرا محل، اس کو دکھا دیا جاتا. شاید اسی لیے حرام بن ملحان جب ان کو نیزہ مارا گیا، زمین پر گرنے لگے، تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. کچھ علماء نے اس کی توجیہ کی ہے کہ زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ حدیث سامنے رکھ کر کہ شہید کو گرتے گرتے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا، ممکن اللہ نے دکھا دیا ہو، اور بے ساختہ اپنی اس کامیابی کا ذکر کر کے فزت ورب الکعبہ. کتنے اعزاز ہیں. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے عذاب قبر سے بچایا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ وَيَأْمُنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، جو قیامت کی جو فضا اکبر، گھبراہٹ بڑی، اس سے محفوظ رہے گا. وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار، اور اس کے سر پہ وقار کا تاج پہنایا جائے گا. اللؤلؤة منه خیر من الدنیا وما فیہا، جس کا ایک ایک موتی دنیا وما فیہا سے قیمتی ہوگا. وَيُزَوَّجُ بِسِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ من الحور العین، اور 72 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی. اور آخری اعزاز کیا ہے؟ یشفع فی 70 من اقاربہ، 70 جو اس کے اقارب ہیں، دوست و احباب ہیں، ان میں سے 70 جتنے اس کے دوست احباب یا اس کے اقارب ہیں، قریبی رشتہ دار، جو بھی 70 افراد کی وہ شفاعت کرے گا اور اللہ قبول کرے گا. اس کی شفاعت پر 70 افراد کو جنت کا داخلہ حاصل ہوگا. تو ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، منافقین اس کو نقصان قرار دے، اور نقصان قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی پر اترا. یہ زخمی ہونا کوئی محرومی ہے نہیں. نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہو گئی ایک جہاد میں، فرمایا کہ ان انت الا اصبع دمی تھی وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو ایک انگلی زخمی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ یہ جو کچھ ہے میرے رب کی راہ، اللہ کی راہ میں ہے، یہ اللہ کی راہ میں زخم ہے. انسان یہ سوچ کر کیوں نہ خوش ہوگا، میرا زخمی ہونا، میرا شہید ہونا اللہ کی راہ میں. تو جس کو یہ نقصان قرار دے کر بدگمانیاں کر رہے ہیں، ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. وہ تو اعزاز کی بات. ان صحابہ کا واقعہ آپ بھول گئے جو جنگ احد کے لیے نکلے اور دعا کرتے ہوئے نکلے. ایک نے کہا کہ یا اللہ کسی بڑے بھاری بھرکم دشمن سے میرا مقابلہ ہو اور بالآخر میں اس کو مار دوں. دوسرے نے کہا یا اللہ میرا مقابلہ بھی کسی بھاری بھرکم دشمن سے ہو اور وہ مجھے مار دے، مجھ پہ غالب آ جائے اور تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. اور صرف قتل کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ میرے اعضاء کاٹ دے، آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، ہونٹ کاٹ دے، اور قیامت کے دن اسی طرح کٹی آنکھوں کے ساتھ، کٹے ناک اور کٹے ہونٹوں کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہوں، اور تو مجھ سے سوال کرے میرے بندے تیرے ہونٹ کہاں گئے، تیرا ناک کہاں گیا، تیری زبان کہاں گئی، اور میں اس کا جواب دوں کہ تیری راہ میں شہادت کی موت حاصل ہوئی تھی، تیری راہ میں سب قربان کر دی. تو ہم تو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. جس کو نقصان قرار دے کر یہ بدگمانیاں کر رہے ہیں، یہ نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں کچھ شہید ہوں، تمہارا خون میدان میں گرے، میری رضا کا باعث بنے، اور پھر آئندہ تمہارے لیے مستقل جو ہے وہ کامیابی کے راستے کھول دی. اور اللہ نے کھول دی. اس کے 1 سال بعد جنگ خندق ہوئی، اس میں کفار کو شکست ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حتمی اعلان کر دیا، حتمی اور قطعی اعلان، آپ کی نبوت کی صداقت کا نشان. فرمایا کہ الآن نحن نغزوہم ولا یغزونا، آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی وہ کفار کے محلے میں ہوگی، ان کو مدینے آنے کی جرت نہیں ہوگی. جو بھی جنگ ہوگی ان کی بستی میں ہوگی، ہم جائیں گے، وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے.
کہ غلبہ اسلام کا آخر کیسے حاصل ہوا؟ یہ ان قربانیوں کا صلہ، صحابہ کی استقامت کا صلہ. تو کتنی بڑی اللہ کی حکمتیں اس میں پنہا ہیں. اور اگر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی نصیب ہو تو اس سے ان کے دلوں میں عجب داخل ہو سکتا کہ ہم بڑے طاقتور اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور بعض اوقات یہ چیز عقیدے کے اختلال اور سوچ کی غلطی پر منتج ہو سکتا ہے. ہمارے پاس تو فتح ہی فتح. جنگ حنین میں کچھ صحابہ نے کہہ دیا آج ہمارا یہ کیا بگاڑیں گے، ہمیشہ ہم کم ہوتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں اور ہم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں. آج تو ہم ہیں ہی زیادہ. اذ اعجبتکم کثرتکم، اپنی کثرت اور طاقت پر تمہیں ناد آ گئی، کمانڈ آ گئی. پھر اللہ نے عارضی طور پہ شکست کا منہ دکھایا، زمین تنگ ہو گئی، بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی. پھر بالآخر واپس پلٹے، جمعیت منظم اور متحد ہوئی اور اللہ نے فتح عطا فرمایا. تو بعض اوقات یہ غرور آ سکتا ہے، ہمیشہ فتح کا غرور، اور دل میں عجب آ سکتا ہے. نہیں، ان کے دلوں میں خوف رہے کہ یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہماری طاقت کا کمال نہیں، یہ پروردگار کی توفیق اور اس کی عطا اور اس کی دین. یہ بڑی حکمت ہے، اور سب سے بڑی حکمت رفع درجات، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں. میدان جہاد میں پہنچنے والے زخم اور یہ شہادتیں یہ بڑے اونچے درجات کا باعث اور سبب بنتے. تو یہ سارا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ ہے. ان کی بدگمانیاں کیا تھی اور اس کی اساس کیا تھی، اور اس وقع احد میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں جو کچھ بیان ہوئی. اور یقیناً یہ حکمتیں جو ہیں وہ مفہوم ہیں، اور ان کے نتائج بعد میں برآمد ہوئے. کس طرح اسلام پھیلا اور صحابہ کی یہاں کی استقامت اور ایک صحیح فہم جو اللہ نے عطا فرما دیا آگے چل کے بڑی بڑی فتوحات پر منتج ہوا. چلیں یہ سارا خلاصہ ہو گیا اس کا، آگے بات پڑھ لی.